السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مفتاح الصلاة الطہور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم۔ محترم ناظرین، حقیقی زندگی ایک بار پھر آپ کا پرتپاک خیر مقدم اور استقبال کرتی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلام پھیر کر ہی نماز کو ختم کیوں کیا جاتا ہے، یا سلام سے ہی نماز سے باہر کیوں آیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہم ابن القیم رحمہ اللہ کے فرمان کا خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنی کتاب بدائع الفوائد کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر عبادت کے لیے ایک تحلیل بنایا ہے، یعنی ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے ذریعے انسان اس عبادت سے حلال ہوتا ہے، اس عبادت سے باہر نکلتا ہے۔ جیسے رمی جمرات یا اس کے بعد جو دیگر ارکان ہیں، ان کے ذریعے انسان حج سے حلال ہوتا ہے، حالت احرام سے باہر آتا ہے۔ اسی طرح روزہ، صوم سے حلال ہونے کے لیے، صوم کے اندر انسان کے لیے کھانا پینا حرام ہوتا ہے، تو صوم سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مغرب کے بعد افطار کرنے کو حلال قرار دیا ہے، جس کے ذریعے انسان صوم سے باہر آ جاتا ہے، روزے کی حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے عام طور پر کھانا پینا جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز سے باہر آنے کے لیے سلام کو مشروع قرار دیا ہے کہ سلام پھیر کر ایک انسان نماز سے عام حالات میں آ جائے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے اپنی نماز کی شروعات کرے، اسی طرح اسی اللہ کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام السلام کے ذریعے اپنی نماز کو ختم بھی کرے۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان جب تک نماز میں ہوتا ہے تب تک ہر قسم کے باہری آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ کے کام، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی معصیت کے ارتکاب سے انسان خود کو محفوظ رکھتا ہے یا بچائے رکھتا ہے۔ باہر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں مسجد کے باہر یا نماز کے باہر، ان سے ان کا یا نماز پڑھنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ خالص اللہ رب العالمین کی حمایت میں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی میں ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کی مصیبت اس وقت اس پر نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے انعام تلے، اللہ رب العالمین کے احسان تلے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اسے اپنے سائے میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح ایک انسان نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی حفاظت اور سیکیورٹی میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز کو مشروع قرار دیا جس کے ذریعے انسان نماز کے باہر بھی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان یا ایک مسلمان، ایک نماز پڑھنے والا جیسے ہی نماز سے باہر آتا ہے، پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ شیطانی مکر، شیطانی دروغ، شیطانی فتنے، شیطانی ہتھ کنڈے اس پر ایک فوج کی طرح حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اس نام کے ذریعے جب ہم اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں یا اپنی نماز سے ہم باہر نکلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس نام کی وجہ سے، اپنے اس نام کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کے اندر محفوظ رکھا تھا۔ کب تک؟ دوسری نماز کے وقت تک، پھر اسی طرح تیسری نماز کے وقت تک۔ یعنی انسان مسلسل اللہ رب العالمین کی نعمت میں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی میں اور اللہ رب العالمین کی حمایت میں ہوتا ہے، جب تک انسان نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کیونکہ سلام کی معنی ہوتا ہے حفاظت فراہم کرنے والا، سیکیورٹی عطا کرنے والا، سلامتی دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، شیطانی دروغ سے محفوظ رکھنے والا، شیطانی دھوکے بازیوں سے محفوظ رکھنے والا۔
اس نام کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ سلام میرا نام ہے۔ صفاتی نام میں جو خوبی موجود ہے، اس خوبی کے ذریعے ہم لوگوں کو امن و سلامتی عطا کرتے ہیں، لوگوں کو حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ تو جس طرح انسان نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے حمایت میں، حفاظت میں، سیکیورٹی میں تھا، نماز کے باہر بھی اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے پریوار میں، اپنی نوکری میں، جہاں نماز کے باہر وہ جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر قسم کی مصیبتیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کے خاص فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس نے نماز کے اختتام میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے اغل بغل جو لوگ موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان پر سلامتی عطا فرما، انہیں جس طرح تو نے نماز کے اندر ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھا تھا، اللہ رب العالمین نماز کے باہر بھی اسے ہر طرح کی مصیبت سے دور رکھنا، تاکہ انسان جس طرح تیرا پرہیزگار بندہ نماز میں بن کر تھا، نماز کے باہر بھی وہ تیرا پرہیزگار بندہ بن کر رہے، نماز کے باہر بھی وہ تیرا متقی بندہ بن کر رہے، نماز کے باہر بھی وہ تیرا اطاعت گزار بندہ بن کر رہے، اور نماز کے باہر بھی جس طرح نماز کے اندر وہ انسان ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی مکر و فریب، ہر طرح کے دھوکے بازی، ہر طرح کے جھوٹ اور ہر قسم کے گناہ سے جس طرح انسان نماز کے اندر محفوظ تھا اور بچا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نماز کے باہر بھی اسی طرح اسے ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے غیظ و غضب والے کام سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھے۔ یہ ہم دعا دیتے ہیں، اور ہماری نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس بغل، ہمارے دائنی طرف جو لوگ ہیں جو فرشتے ہیں، ہمارے بائیں طرف جو لوگ ہیں جو فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر اپنی سلامتی، اپنا امن و سکون اور اپنی جانب سے اطمینان نازل فرمانا اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور ہماری نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب سلام پھیریں تو اپنے دائنی جانب والوں کو دعا دے رہے ہیں، اس بات کی نیت کریں، اپنے بائیں جانب والوں کو دعا دے رہے ہیں، اس کی نیت کریں۔ اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کے بغل میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے کون کر رہا ہے۔ تو آپ کے بغل میں جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے بغل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، پھر ان کے بغل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ہر ایک شخص، اللہ رب العالمین کا نظام اور سسٹم اتنا خوبصورت ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے محروم نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جو فرشتے موجود ہیں، جو دوسری مخلوقیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ ان کے امن و سکون کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا یقین، اس چیز کا اعتقاد، اس چیز کا پختہ عقیدہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور اس چیز کو مان کر دعا کرنا چاہیے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر دعا کرنا چاہیے کہ ہم سلام پھیر کر اپنے اغل بغل والوں کو دعا دے رہے ہیں، اپنے اغل بغل والوں کے لیے امن و سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر دعا کریں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر سلام پھیریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اپنے فیوز و برکات سے، اپنی سلامتی سے، اپنے امن و سکون سے نوازے گا، اور اپنی رحمت جس طرح نماز کے اندر آپ پر نازل کر رہا تھا اسی طرح نماز کے باہر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر نازل فرماتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نماز کے اس رکن کو اس طرح اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہماری نماز صحیح معنوں میں جس طرح امن و سکون والی تھی، اس کا اثر ہمارے باہری معاملات پر بھی ہو، ہم جب نماز سے باہر رہیں تب بھی اس نماز کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہو، تاکہ ہم ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے، آفت سے، مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔